الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم والذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ آنے والے 7 سال جو پرسکون ہیں، جو کھیتی باڑی کے ہیں، وہ اس انداز سے کھیتی باڑی کی جائے کہ بعد میں آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو جتنی کھیتی ہو اس میں سے جو کھانا ہو وہ کھا لیا جائے اور باقی کو اس طرح بالیوں کے اندر رہنے دیا جائے، سٹوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ بندہ بھی شریف ہے، باکمال آدمی ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر بھی صحیح بتائی ہے، اور کیوں نہ اسے ہی بادشاہ بنا دیا جائے۔
یا پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اپنے ساتھ بٹھایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے خزانوں کا مالک بنا دے۔ بادشاہ نے کیا فرمایا؟ تو مجھے خزانوں کا کیا فرمایا؟ تو مجھے خزانوں کا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ خزانے تیرے ہیں، یہ خزانے میری ملک کر دے۔ بات سمجھنی ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہے۔ ترجمہ آپ کے گھر میں جو پڑھا ہے وہ جا کے پڑھ لیجئے گا، کسی حضرت صاحب سے کروا لیجئے گا کہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ مصر سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے خزانوں کا، جو خزانے تیرے پاس ہے تو مجھے دے دے۔ خزانے تو بھائی اللہ کے ہیں، قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے سارے کس کے ہیں؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ تو پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر سے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ تو میرے پیارے بات دراصل یہ ہے کہ خزانے اللہ کے ہوں، یہ بندے کو یقین ہو اور بندہ یہ نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے ہیں اس سے میں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے ہیں اس سے میں مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی مجھے دے گا، تو یہ مانگنا شرک نہیں ہوتا۔ یہ اگر مانگنا شرک ہے تو یہ کسی کو غلط فہمی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مالک بنا دے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں خزانوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، خزانوں کو بڑھایا کیسے جاتا ہے، خزانوں کو بڑھایا کیسے جاتا ہے، خزانوں کو بچایا کیسے جاتا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر کو یہ بادشاہت عطا فرمائی اور بادشاہ مصر نے پھر یہی بادشاہت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی۔ اور ادھر آمنہ کے لال کا کمال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری تمہارے نبی کو عطا فرما دی۔ اب جس کے پاس خزانے کی چابیاں ہیں، جس کے پاس خزانے ہیں، خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہیں، بھائی اس سے مانگنا ہی اگر شرک ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ ہم یہ جو کہتے ہیں نا، بات باب ظہوری صاحب کا غالباً وہ شعر ہے، تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ صرف اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانے کی چابیاں عطا فرمائی۔ اور اس میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں محفل ہو یا دیگر معاملات ہوں، لنگر جو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں، آپ کہیں پنڈال میں بیٹھے ہوں اور کھانا ویٹر سرو کر رہے ہوں، کھانا دے رہے ہوں، تو آپ میں سے کون ایسا بندہ جو لڑکی برات میں آپ آئے ہوں اور لڑکی والوں کو بلا کر کہے بھائی کھانا لے کے آؤ؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ویٹر کو ہی بولتا ہے نا۔ ہاں ویٹر نہیں مانتا تو پھر آگے جائیں گے، ورنہ ویٹر کو ہی بولیں گے۔ وہ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ مالک نے بھی اسے ہی آگے کیا نا۔ تو جب بخاری شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، تو جس کے پاس چابیاں پھر اس سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے بادشاہ بنا دے، بادشاہ فوراً اتر کے نیچے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دیکھا نا پھر
ہمارے تو کمال ایسے ہی ہیں کہ دنیا جو چاہے کرتی رہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی چاہت بھی قبول فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشقتیں، یہ پریشانیاں، جتنے معاملات ہیں یہ دنیا کے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اجر چاہتا ہے تو بعض کو دنیا میں بھی اجر مل جاتا ہے، بعض کو دنیا کی نیکیوں کا دنیا میں بھی اجر مل جاتا ہے، لیکن حقیقی اجر تو پھر آخرت کا ہوتا ہے۔ فرمایا والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، جنہوں نے نیکیاں کی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پھر ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یہ 7 سال جو گزرے، ان 7 سالوں کے اندر پہلے کیا ہوا؟ 7 سال جو گزرے وہ جناب خوب غلہ ہوا۔ پہلے تو کھیتی باڑی ہونی کمال تھی، دوسرا پھر اب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گیا سارا سلسلہ، تو برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے بادشاہ بننے کے بعد جو عزیز مصر تھا، یعنی مصر کا وزیر اعظم جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ ہوئی تو ڈیتھ کے بعد اب یہ بی بی جو تھی یہ بے یار و مددگار ہو گئی، اب کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ یہ دنیا تغیر کی عجب وادی ہے، کل تک جو حاکم تھا آج خود فریادی ہے، یہ اونچ نہیں چلتی رہتی ہے، کبھی کوئی فیصلے کرتا ہے تو کبھی کوئی فیصلے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ معاملات ہیں، آپ بعض اوقات کرسی کو دے کر یہ مت بھول جایا کریں کہ کل کو آپ نے بھی کسی اور جگہ کھڑے ہونا ہے۔ آج آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو کل کو آپ بھی مظلوم کی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بس ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتے وقت، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے وقت، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوں تو میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ کیسا بیہیویئر استعمال کیا جائے، کیسا برتاؤ کیا جائے۔ جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا آپ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلطی میرے سامنے والے نے کی ہے، اگر میں یہ غلطی کرتا تو میں یہ چاہتا کہ مجھے ایک مرتبہ معافی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا مجھے دوسری مرتبہ معافی ملنی چاہیے، میں یہ چاہتا کہ مجھے تیسری مرتبہ معافی ملنی چاہیے، تو پھر بڑا ہمت اور جگرا پیدا کر کے نا آپ سامنے والے کو معاف کر دیجیے۔ بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو گئے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو گئے کہ کئی ہزار لوگ آپ کے آگے اور پیچھے چلتے تھے پروٹوکول کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام گزرتے جاتے تو زلیخا اور پھر اس کے پاس ایک لونڈی، وہ اپنی لونڈی سے کہتی، بے یار و مددگار بھی ہوئی اور حالات بھی خراب ہوئے اور صحت بھی خراب ہو گئی۔ تو یہ جہاں سے یوسف علیہ السلام نے گزرنا ہوتا وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی، اور یوسف علیہ السلام قریب سے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی دور آواز کیسے جائے گی، شور، تلواروں کا شور، تلواریں لے کر لوگ آگے ہوتے تو پروٹوکول میں آواز کیسے جاتی، یہ چیختی رہ جاتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ایک بزرگ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں اسے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نوجوان نے دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، تو کھانے کی دعوت دینے کے بعد جب وہ مجھے کھانا کھلا رہا تھا نا تو اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، اچانک گر کر بے ہوش ہوا۔ جب بے ہوش ہوا تو میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا آپ کھانا کھائیں، یہ خود ہی تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو کسی سے عشق ہے، اس میرے لڑکے کو کسی سے عشق ہے، اور جس سے عشق ہے اسے دوبارہ دیکھا نہیں، ایک مرتبہ دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ نظر نہیں آیا، اس کو دیکھا نہیں، مطلب
فیمیل ہوگی نا، عورت ہوگی، تو اس کو دوبارہ دیکھا نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پاؤں کی دھول جب اڑتی ہے تو یہ دھول دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے، باپ میری خود بے ہوش ہو گئے۔ اب بابا جی کو ہوش آیا تو کسی نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مخلوق کی محبت کا یہ حال دنیا میں جس سے محبت ہوئی اس سے محبت کا یہ حال ہے، تو اگر خالق سے محبت ہو، خالق سے پیار ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو میں تو یہ سوچ کر بے ہوش ہوا ہوں کہ لوگ دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میں ارشاد گرامی عرض کرتا چلوں، یہ میں نے پہلے سنایا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دو محبت کرنے والوں کے لیے، یہ حدیث پاک ہے، شادی سے بہتر اور کوئی انجام نہیں۔ مگر ایک بات کان کھول کے سن لیجئے گا، یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ شادی نہیں ہوتی، یہ بھوت ہوتا ہے جو 2-4 دن بعد اتر جانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی معاملہ ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیے، ان کو راضی کیجیے، اور ماں باپ بھی پھر غور و فکر کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ واقعی ہی شریعت محمدیہ پر پورے اترتے ہوئے آگے چلیں گے یا صرف اپنی انا کو تسکین دیں گے۔ بہرحال ہمیں ہر معاملے کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سامنے رکھنی ہے، اور یہ چیز کہ محبت، دیکھیں نا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس سے محبت ہے۔ جس طرح بزرگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اگر دنیا سے اتنی محبت، اتنی لگن ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو کیا کمال کی بات ہے۔ دنیا کا حسن ختم ہو جائے گا، دنیا کا فن ختم ہو جائے گا، دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، اور اللہ احکم الحاکمین سے جس سے محبت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوئی، پھر ساری کائنات اسی کی ہوتی چلی جائے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام گزر جاتے، زلیخا روتی رہتی، قصہ مختصر کہ ایک دن پھر وہ آیا، یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی زلیخا، بتوں کی پوجا کرتی رہی، یوسف علیہ السلام گزر جاتے، یہ بتوں کو آ کے توڑتی، پریشان ہوتی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اس کو یاد کیا جو یوسف علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اب جب بتوں کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یاد آیا نا وہ معاملہ کہ کوئی تو وہ ذات ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو بند کوٹھڑیوں میں بچایا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، تو پھر وہ توجہ جو یوسف علیہ السلام کی نہیں ہوتی تھی، پھر یوسف علیہ السلام کی توجہ ہو گئی۔ اچھا ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارے ہاں ورد وظیفے سارے ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے مالک کو راضی کریں، دنیا پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کی توجہ ہو گئی اور پھر نکاح ہو گیا، اسی زلیخا سے یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو وہی حسن و جوانی بھی عطا فرما دیا۔ اب اس میں کئی مفسرین کرام کا یہی قول ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی تھی، اور بعض بیچارے پریشان پھر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی۔ بہرحال ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں نہ تو شادی کروانے میں کوئی دلچسپی تھی، اور نہ ہی ان کی شادی اگر نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن ہے کہ اب ہم بینڈ ڈالنا شروع کر دیں کہ شادی کیوں نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم قصہ کیوں سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کچھ کیا۔ 7 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر مقام و مرتبہ عطا فرمایا، 7 سال پرسکون گزرے، پھر وہ 10 سالی کے سال جب آئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے آپ کی طرف۔ لوگوں نے جناب پہلے ساز و سامان بیچا، یوسف علیہ السلام کو نا ساز و سامان بیچا، آپ نے سامان لے کے غلہ دیا، پھر لوگوں نے جناب اپنے مال اسباب بیچ دیے، ٹھیک ہے، جو جانور وغیرہ تھے وہ بھی بیچ دیے، حتیٰ کہ کرتے کرتے اپنی اولاد بھی گروی رکھ دی کہ ہم اپنی اولاد سنبھال نہیں سکتے، اب ہماری اولاد کو اپنا غلام بنا لیجئے اور ان کو روٹی دے دیجئے۔
ہمیں بھی روٹی دے دیجیے۔ اب وہ غلام بن کے ان کو بھی روٹی ملی، اور جنہوں نے غلامی میں دیا ان کو بھی روٹی ملی۔ کرتے کرتے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سارے مصر والوں نے انہوں نے کہا جی ہمیں اپنا غلام ہی بنا لیجیے، اب ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، اب ہم ہی ہیں، ہمیں اپنا مالک بنا لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یوسف علیہ السلام سے فرمایا یوسف سنا، اب تجھے خریدنے والے اب خود بک گئے یہاں آ کر۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی، اور ادھر دور دورہ ہوا۔ یہ جو شام سے لوگ آتے وہ یوسف علیہ السلام کی کہانیاں جا کے لوگوں کو سناتے، پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی سناتے۔ اچھا علم کیا ہے؟ علم سورج کی مانند ہے، حدیث پاک ہے، علم سورج کی مانند ہے۔ اور جس طرح بادل آگے آ جاتے نا، مطلب بادل آ گئے، سورج نظر نہیں آ رہا، تو کیا مطلب ہے؟ سورج نہیں ہے، سورج ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ علم یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات بادل سامنے آ جاتا ہے تو توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بس وہ پردہ کر دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں اور روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا کریم اتنی پریشانی والا معاملہ ہے تو تم میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کو رزق دینا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ بدتمیز کی بدتمیزی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدتمیز سے بچنا ہی ضروری ہے، کیونکہ بدتمیز کہے گا پھر یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گھر کے بیٹھے وہ اب لطیفہ آ گیا میرے ذہن میں، میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ خاندان کے افراد بیٹھے نا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ یار باغ لگانا چاہیے، کاروبار شروع کرنا چاہیے اچھا خاصا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو مشورہ نہ شروع ہو گیا کہ پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں، انہوں نے کہا فلاں 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 جو رشتہ دار ہیں ان سے پیسے اکٹھے کر لیں گے، ادھارے لے لیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر باغ لگائیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا باغ فلاں سے زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے لیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر پودے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ پودے فلاں جگہ سے لے آئیں گے، اچھا پھر اس کی چوکی داری کون کرے گا، خیال کون کرے گا، سارے معاملے، پھر اس پہ پھل لگ جائے گا، وہ ایک پھل لگے گا تو لوگ پھر ادھر ادھر والے توڑیں گے آ کر، ہمارے باغ کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ وہ دادا جی جو بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ چودھری صاحب گھر میں ویلے، اور وہ اٹھے تو کلاڑی لے کے چل پڑے۔ انہیں چاہتے ہی تسی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں چودھری منڈا نے نبڑا ہوں پہلے، ساڑھے باغ تو پھل نہ توڑیں، نہ جگہ نہ باغ نہ پھل، رولا پہلے ہی، مطلب اس کی ٹون اپنی طرف چل رہی ہے۔ ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انبیاء کی تعریف کر رہے ہوں۔ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ بیان کر دیں، آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کر دیں، آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ بیان کر دیں، وہ پورا واقعہ ان کو بھول جائے گا، انہوں نے ختم تو نہیں سی ہوا، پھر وہ لوگوں نے ختم نہیں سی دلایا، اپنے اپنی سوچ ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا پورا واقعہ، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا انعام ملا۔ وہ انعام کیا ملا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے شان میں قرآن کی آیات اتری، ٹھیک ہے، آپ کی برات میں قرآن پاک کی آیت اتری، اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پھر تیمم والی آیت اتری۔ انعام بھول جائیں گے، بیان کیا کریں گے؟ پھر پتہ ہوتا تو پھر نبی پریشان کیوں ہوتا؟ مطلب اپنی اپنی کھوپڑی کی بات ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی باتیں سننا اور پھر پریشان ہونا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ کے اپنے بیٹے آ گئے، اب جب بھوک سے پریشان ہوئے نا، آ گئے کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیارانہ مشورہ کرنے آگے سارے پاس بیٹھے، کہنے لگا ابا جی 40 سال ہو گئے آپ نے ہمیں پیار سے کبھی بلایا ہی نہیں،
اچھا یہ یاد بھی ادو ہی آتا ہے، ورنہ پہلے تو زمین کا رولا ہی بڑا واضح ہوتا ہے بھی سانوں حصہ ہی نہیں دیتا، ساڈے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں سو۔ جب مرنے والے ہوتے ہیں نا پھر جا کے یاد آتی ابے کی۔ تو خیر قصہ مختصر وہ کٹھے ہو کے آئے نا، مرنے والے میں ہمارے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بارہ ہوں تو مرنا وہ ابے نہیں مار دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کا مرنا ہونا۔ سارے بیٹے کٹھے ہو کے آ گئے، یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھ کے بڑا روئے، کہنے لگے ابا جی کہا سالی ہے، آپ کرم فرمائیں، کوئی حل نکالیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، وہ غلہ دیتا ہے، سامان لے کے جاؤ تو غلہ دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی اپنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بندہ شریف ہے، بندہ کریم ہے، کرم کرے گا، تم جاؤ تو صحیح۔ اور انہوں نے سب نے مل کے اکٹھے کیے کھوٹے سکے، سود اکٹھا کیا، مطلب جو گھر میں ساز و سامان تھا سارا اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ابا جی کے پاس بیٹھ گئے۔ ابا جی جانا کیسے ہے، ہم تو کبھی بادشاہ کے پاس گئے نہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں آج تک نہیں جانا ہوا، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادشاہ کے دربار میں بندہ جاتا ہے نا تو بادشاہ کے دربار کا ادب یہ ہے کہ دربار میں جانا ہے اور جا کے کھڑے ہو جانا ہے، جب تک بادشاہ نہ کہے بیٹھنا نہیں ہے، جب تک بادشاہ نہ کہے بیٹھنا نہیں ہے، اجازت نہ دے نہیں بیٹھنا، اور اجازت مانگنی بھی نہیں ہے، اجازت مانگنی بھی نہیں، اور اگر وہ بیٹھنے کی اجازت دے پھر بات نہیں کرنی جب تک وہ خود نہ کہے، بڑے ادب سے بیٹھنا جا کے، اور اگر وہ تمہارا تعارف پوچھے تو پھر تعارف اپنی شجاعت و بہادری نہ گنوانا، ابا و اجداد کا نام لینا، اپنا شجرہ نسب بیان کرنا کہ ہم کن کی اولاد ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام سے وہ یہ سن کے چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے دربار نہیں دیکھنا، اور ادھر ادھر بندے رہو، یہ بادشاہ کے دربار کا ادب نہیں ہے۔ بادشاہ کے دربار کا ادب یہ ہے کہ آپ جب دربار میں جائیں تو نگاہیں جھکا کے بس اس کے سامنے کھڑے رہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی کہتے ہیں بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بس نگاہیں جھکا کے پھر کھڑا ہو، بس یوں سمجھے کہ میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ جب بندہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، سیر سیاحت پوری کر لیتا ہے پوری مسجد کی، کہڑے بندے دے پیر سیدھے نے کندے پٹھے نے، کندے پیروں نے انگلیاں لگیاں کندے نہیں لگیاں، وہ سیر کرتے ہیں نا، وہ تو سیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہماک کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور اگر آپ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تجھے میرے علاوہ کوئی پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب ایک محل کے باہر ایسی فصیل کھڑی کی کہ ایک ہی دروازہ، یعنی محل تک پہنچنے کے لیے ایک ہی دروازہ، اور دروازے پہ پہرے دار بٹھا دیے، بھائی جو بھی آئے پہلے مجھ سے اجازت لینی پھر اندر آنے دینا، اور اجازت کیا لینی ہے؟ پورا پوچھنا ہے کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا لے کے آئے ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کے جب بھائی پہنچے، ظاہر ہے ایک روب و دبدبہ تو تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے تو وہ جو چوکیدار تھا اس کے متحد کئی 100 لوگ تھے، وہ سارے مبہوت ہو گئے، مرعوب ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد پوچھنے لگے جی آپ کہاں سے تشریف لائے؟
انہوں نے کہا جی ہم کنعان سے آئے ہیں. میں کہا اچھا جی. نے کہا تو کس سے ملنا ہے؟ میں کہا ہم نے بادشاہ سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ نے کہا جی ہمیں غلہ چاہیے. تمہارے پاس جمع پونجی کیا ہے؟ نے کہا یار جمع پونجی تو نہیں ہے ہمارے پاس, جمع پونجی ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ سارے روزانہ کی پرچیاں لکھ کے دیتا تھا. اب ان کو بٹھایا, ٹھہرایا, ٹھہرو پرچی جائے گی, پھر اجازت نامہ آئے گا, پھر جاؤ گے. اب وہ پرچی 5ویں دن پہنچی ہوتے تھے یوسف علیہ السلام پر, باری نہیں آئی. 5 دن کھڑے رہے, پھر باری. یوسف علیہ السلام کے پاس پرچی پہنچی. آپ روئے, کوئی روئے آپ. وہ جو داروغہ تھا, آپ کا خادم خاص تھا, اس نے کہا حضور بہت سارے لوگ آئے ہیں, بہت ساری قومیں آئی ہیں, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ میرے بھائی ہیں. حضرت پھر بلاتے کیوں نہیں؟ بلائے نا ان کو. نے کہا نہیں, بلانا نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. تو عرض کرنے لگا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ ایسی سوچ تو فی الحال پیدا ہونا ہی ناممکن ہے نا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا رو میں 2 وجہ سے رہا ہوں. ایک تو ان کی حالت پر رو رہا ہوں, اور دوسرا اپنے آپ پر رو رہا ہوں کہ میری خوبصورتی اور میرے بچپنے کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا, اور انہوں نے وہی محبت چھیننے کی کوشش کی. میری وجہ سے یہ مجرم قرار پائے, میری وجہ سے آئیے یہاں کھڑے ہیں. حالانکہ انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اس خادم خاص نے پوچھا حضور آپ کیا ہوگا؟ پھنس گئے نا آگے سارے, ان تو کھڑے نے, اب کیا کریں گے آپ؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی ہیں, سبحان اللہ, یہ میرے بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو ایک دوست کے ساتھ کرتا ہے. سبحان اللہ. میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو ایک کریم اپنے ماتحت کے ساتھ کرتا ہے. ان کو بلاؤ اندر. بلائے گئے, وہ پہنچے, خاص خدمت کی گئی, خاص. فرمایا جو کھانا مجھے دیا جائے وہی ان کو دیا جائے. نے کہا حضرت باقی سب تو تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں. فرمایا نہیں, میرے کھانے میں سے ان کو کھانا دیا جائے. اب جب کھانے یہ کھائیں نا تو آپس میں باتیں کریں, یار یہ بادشاہ ہم پہ اتنا مہربان کیوں ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا جناب اپنی شکل و صورت دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ شریف آدمی ہے, اس وجہ سے کر رہا ہے. کوئی کچھ کوئی کچھ. اور ایک کہتا ہے نہیں, یہ ہمارے باپ کی وجہ سے عزت کر رہا ہے ہماری. ہم نے اپنا شجرہ نسب بتایا نا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس کی پوری تفسیر لکھی ہے سورہ یوسف کی, بڑی کمال کی. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا, بندہ سمجھے گا میری نیکیوں کی وجہ سے میں نے بچ جانا ہے. قیامت والا دن میری نیکیوں کی وجہ سے میں نے نکل جانا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی سمجھ رہے تھے نا کہ ہماری یہ بات ہے تو ہماری یہ بات ہے تو ہماری ظاہری جاہ و حشمت کو دیکھ کر ہماری یہ رسپیکٹ کر رہے ہیں. نہ, بندے قیامت کے دن سارے اللہ کی رحمت سے بخشے جانے ہیں. یہ سرکار کا فرمان ہے. قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا. کوئی بندہ بھی اپنے اعمال پر اتنا ٹر نہ جائے کہ میں نمازی ہوں, میں زکات دیتا ہوں, میں حاجی ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں. نہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا. اور رحمت کتنی بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, وہ تو کیا ہی کہنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ حالانکہ سرکار کی وجہ سے لوگوں نے جنت میں جانا ہے, لیکن سرکار نے اتنی مہربانی فرمایا. سرکار نے فرمایا ہاں, اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یوسف علیہ السلام کے بھائی باتیں کرتے رہے، یوسف علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے۔ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی ہم کنعان سے آئے ہیں۔ کنعان سے آئے ہم۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ اپنا بتایا۔ کیا جمع پونجی لائے ہو؟ جی کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو بس یہ تھوڑا بہت کھوٹے سکے ہی ہیں جی۔ اچھا کون کون ہو تم؟ اب کوئی اپنا تعارف بھی کرواؤ، کتنے بھائی بہن ہو، کون ہو؟ نے کہا جی ہم 12 تھے، 10 ہم یہاں آئے ہیں، ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے باپ کے پاس، ایک ہمارا بھائی تھا، ابا جس سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ گیا تھا کھیلنے اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اب اس سے بڑی اور قدرت کیا ہوگی کہ بندہ بادشاہ ہو؟ اس سے بڑی اور کیا قدرت ہوگی؟ لیکن اتنی قدرت ہونے کے باوجود قرآن پاک کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے، آپ نے اور کوئی سبق نہیں لینا۔ آج اتنی بات ذہن میں رکھنا کہ بندے کو قدرت حاصل ہو اور بندہ بدلہ نہ لے، قدرت ہو اور بندہ بدلہ نہ لے۔ کل قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اینو کیوں پتہ ہے؟ تو بٹھایا یوسف علیہ السلام، آپ نے ان کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے، یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچان سکے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو مال و اسباب سے جناب کمال کر دیا، ان کے جو اونٹ تھے وہ لاد دیے۔ وہ آگے والا واقعہ پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں بہانے تلاش کرنے چاہیے، بخشش کے بھی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بھی، ہمیں بہانے تلاش کرنے چاہیے۔ نیا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اسلامی نیا سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلی ساری زندگی جتنی گزر چکی ہے، وہ جیسے بھی گزر چکی ہے، اس ساری کو سامنے رکھ کر ایک نیا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص لمٹ کے طور پر کوئی اعمال میں سے کوئی عمل، کوئی وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان سے ہٹ کر۔ اگر کوئی بندہ شراب پینے والا ہے تو وہ آج یکم محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہے، وہ آج سے سچی توبہ کر سکتا ہے۔ ایک موقع ہے نا، خاص ایونٹ ہے کہ بھئی آج سے بس ختم بھائی، آپ نیکیاں کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، آپ پچھلے گناہوں سے توبہ تائب ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا فرمائی، فرعون کے بارے میں مولا کریم سے تباہ کر دے۔ 30 سال گزر گئے، کتنے؟ فرعون مرا نہیں، کتنے سال؟ آپا کہنے ابھی دعا میں منگی تھی سویرے تھے، ان تو قبول ہی نہیں مولوی صاحب۔ 30 سال گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کریم یہ مرتا کیوں نہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنے محل کے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آواز سب کو سمجھ آئی نا؟ گھر کے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے رحمان کہے
مجھے رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکال کے مارا ہے۔ تو جہاں فلانا ہاؤس فلانا ہاؤس فلانا ہاؤس لکھا ہوتا ہے نا، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے مین گیٹ پر لکھوائیں۔ یہ نہ پوچھیں بھائی جناب مولوی صاحب بخاری کی لکھا ہے تو میرے والوں نہ لاؤ دروازہ بھی۔ بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ زبردستی کہ آپ لکھ لو، بھائی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا۔ اور آج شام سے پہلے یہ بزرگوں کا ایک باقاعدہ ایک نسخہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، تجربات کی روشنی میں سارے معاملات ہوتے ہیں نا۔ سائنس ساری تجربیات دیا تو تسی قرآن تو بھی زیادہ منی بیٹھے ہو۔ مولوی مانتے ہیں، مولوی ہم سے بحث کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، روایت ضعیف ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ تو یہ بھی مجرد ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 مرتبہ لکھنا ہے۔ کتنا؟ 130 مرتبہ 30 مرتبہ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، ایک پیج پر لکھ لیں، پھر وہ اپنے گھر میں لگا دیں، اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے کاروبار کے جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں لٹکا دیں۔ آپ یوں سمجھو کہ باقی جو فرائض معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ آپ پورے کرتے رہے تو آپ پوری زندگی کے لیے محفوظ ہو گئے۔ لیکن فرض تو سارے ٹکی جاؤ دیکھو بھی ہے ان کا سیدھا ہی ہے۔ شوگر دیا گولیاں کسی اچھے ڈاکٹر کو لے کے تھی آؤ گے نا تو میٹھے تو بچنا ہی پینا ہے بھائی، کلی گولیاں کھانا تو کم نہیں ہونا۔ تو آپ یہ عمل کریں، آج مغرب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اس میں طریقہ کار یا چھوٹا کر کے لکھ لیں، بڑا کر کے لکھ لیں، لیکن بسم اللہ کا جو میم ہے، میم اس دائرے والی ہوتی ہے نا، یہ درمیان میں سے خالی ہونا چاہیے، اس کا دائرہ بڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ، اللہ کی جو ہاں ہے اس کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے۔ الرحمن میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہونا چاہیے، الرحیم میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہونا چاہیے۔ جمعے کے بعد پوچھیں گے بلا کیا ہمارے سے فوٹو اسٹیٹ کرا سکنے ہیں؟ تسی پاجی رہن دو، لکھنا بھی نہ، نہیں تو مولوی نے کہو تسی مولوی لے کے فوٹو اسٹیٹ کرا تقسیم کر دے گا۔ آپ جو جن ہاتھوں سے آپ لکھتے ہیں نا جناب، یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دیں گے نا۔ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں، اپنی بچی سے لکھوائیں، بیٹے سے لکھوائیں، بیوی لکھ دے، بہو لکھ دے، جو بھی لکھے اپنے ہاتھ سے لکھا جائے، فوٹو کاپی نہیں کروانی، اور پھر اس کی آپ تاثیر دیکھیے۔ اور آج نیت کر لیجئے کہ آج نئے سال کی ابتدا ہے اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کو جو بھی نیک اور جائز کام کرنا ہے، کوئی چیز رکھنی ہے، اٹھانی ہے، تالا لگانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے، تاکہ کسی عامل کو نہ جانا پائے ساری گھڑی چوری ہوگی تو ساری موٹر سائیکل چوری ہوگی تو ساڈا فلانا چوری ہو گیا تو ہن تسی دس دیو تو ہن فلانے کو پوچھ دیو، استخارہ کر دیو تے نامہ کٹ دیو۔ آپ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت میں مرنا جینا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔